بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو آن لائن کلاس. آج ہمارا ٹاپک ہے وٹامنس. آج ہم پڑھیں گے وٹامنس کے بارے میں. وٹامنس کیا ہے؟ تو وٹامن جو ہے وٹامنس آر آرگینک فوڈ سبسٹانسز فاؤنڈ اونلی ان لیونگ تھنگس. With a few exceptions, the body cannot manufacture vitamins. They must be supplied by the diet or in dietary supplements. Vitamins are essential to the normal functioning of our bodies. Vitamins may be divided into two groups. The fat soluble vitamins, just like vitamin A, vitamin D, vitamin E and vitamin K, and the other vitamin جو ہے water soluble vitamins, vitamin B and vitamin C. Our bodies can store fat soluble vitamins and can use them when needed. Water soluble vitamins are not stored in our body. وٹامن جو ہے ہمارے جسم کے لیے انتہائی ضروری ہوتی ہے، اور وٹامن جس طرح ہم نے پڑھا بھی کہ یہ کیا ہے، آرگینک سبسٹانس سے وچ آر اسینشیل فار اسمال اماؤنٹ آف دا ریگولیشن آف دا نارمل فنکشن آف دا باڈی. کیونکہ ہمارے جسم کے لیے نارمل فنکشن یعنی ہمارے جسم کے مختلف پارٹ سے جو کام کرتے ہیں ان پارٹس کے لیے وٹامنس کی بھی ضرورت ہوتی ہے. ڈفرینٹ کائنڈس آف پارٹس ہے ہمارے جسم کے لیے. تو بیسیکلی ہمارے ساتھ جو وٹامنس ہے، وٹامن اے ہے، وٹامن بی ہے، وٹامن سی ہے، اور وٹامن ڈی ہے، وٹامن کے ہے. تو یہ سارے ہمارے جسم کے اندر یہ وٹامنس موجود ہوتی ہے. اور یہ وٹامن جو ہے ہمارا جسم خود نہیں بناتا، یہ ہم فوڈ سے حاصل کرتے ہیں، ڈائٹ سے حاصل کرتے ہیں، یا ڈائٹری سپلیمنٹ یعنی ڈائٹری جو خوراک ہوتی ہے یہ ہم ان چیزوں سے حاصل کرتے ہیں. اور جس طرح ہم نے پڑھا کہ وٹامنس دو قسم کے وٹامنس ہیں سالوبلٹی کے حوالے سے، کہ کچھ وٹامن جو ہے وٹامن واٹر سالوبل وٹامنس ہے، اور دوسرا جو ہے فیٹ سالوبل وٹامنس. واٹر soluble vitamins mean کہ water B, vitamin B and vitamin C are water soluble vitamins. They cannot stay as much in our body. کیونکہ یہ وٹامن بی اور وٹامن سی وٹامن جو ہے یہ ہمارے جسم کے اندر جو واٹر ہے یہ اس کے اندر ڈیزالو ہوتا ہے اور ہمارے جسم کے اندر جو ہے کچھ ٹائم کے لیے رہ جاتا ہے. اگر ہم اس کو یوز کر لیں تو ہمارے جسم کے اندر یوز ہوتی ہے کچھ پارٹ کے اندر، اگر نہیں تو یہ ہمارے جسم سے نکل جاتا ہے. اور دوسرا جو ہے یہ فیٹس سالوبل وٹامن سے یعنی یہ فیٹس کے ساتھ مل جاتا ہے، وہ ہے وٹامن اے، وٹامن ڈی، وٹامن ای اینڈ وٹامن کے آر فیٹ سالوبل وٹامنس. فیٹ سال وٹامنس جو ہے یہ کچھ زیادہ ٹائم کے لیے ہمارے باڈی کے اندر محفوظ ہوتی ہے. 1 مہینے کے لیے بھی محفوظ ہو سکتا ہے، 2 مہینوں کے لیے بھی، 3 مہینوں کے لیے بھی، 4 مہینوں کے لیے، حتیٰ کہ 6 مہینوں، 7 مہینوں، سال تک کی ہمارے جسم کے اندر موجود رہتا ہے اور موجود ہوتا ہے، اور پھر ہمارا باڈی اس کو یوز کر لیتا ہے. تو فیٹ سالوبل وٹامن اسٹے فار فیو ڈیز وائل سم فار 6 months اینڈ کین یوز دیم وین نیڈیڈ. جب ہمارے جسم کو جب اس کی ضرورت ہوتی ہے تو پھر یہ وٹامنس ہمارا جسم یعنی مختلف پارٹس اس کو استعمال کر لیتا ہے. اب ہمارے ساتھ وٹامن سے تو ہے وٹامنس کی ڈیفینیشن. دوسرا اب ہمارے ساتھ ہے وٹامن اے. وٹامن اے کیا چیز ہے؟ اب جس طرح میں آپ کو پہلے بتا دیا کہ وٹامن اے یہ فیٹ سالوبل ہے کیونکہ یہ لانگ ٹائم کے لیے ہمارے جسم کے اندر موجود ہوتا ہے. تو اٹ از اے فیٹ سالوبل وٹامنس. وٹامن اے اٹ از اے فیٹ سالوبل وٹامن. اب اس کا کیمیکل نام جنرلی ہم اس وٹامن اے کو ریٹینل وٹامنس بھی کہتے ہیں. اس کا کیمیکل نام ہے the chemical name is retinal because it helps in the functions of the ریٹینا آف دا آئی. کیونکہ یہ وٹامن اے
جو سب سے زیادہ ضروری ہے یہ ہمارے نظر کے لیے، آنکھوں کے لیے انتہائی ضروری ہوتی ہے، کیونکہ جب ہمارا نظر جب کمزور ہوتا ہے تو مین دیٹ کہ ہمارے آئی کے اندر وٹامن اے کی کمی آ جاتی ہے، اور وٹامن اے کی کمی کی وجہ سے، کیونکہ یہ ہمارے آئی کے جو مین پارٹ ہے ریٹنا، جہاں پر نظر بنتا ہے، یعنی جہاں پر امیج بنتا ہے، جس پارٹ کی مدد سے ہم مختلف چیزوں کو دیکھتے ہیں، جو ہمیں دکھائی دیتا ہے وہ ہے ریٹنا۔ تو یہ وٹامن اے جو ہے یہ ریٹنا کے سیلز میں چلا جاتا ہے اور ان کو اسٹرانگ کر دیتا ہے، تو اس کی وجہ سے ہمارا نظر تیز ہوتے ہیں، ہم صحیح طریقے سے چیزوں کو دیکھتا ہے۔ اب یہ تو ہے کیمیکل، اب یہ وٹامن اے موجود کہاں پہ ہوتے ہیں، سورسز، یعنی کہاں پر کن چیزوں کے، اب اینیمل کے کون سے پروڈکٹ ہے جس میں موجود ہوتا ہے، اور پلانٹس کے کون سے پارٹس ہیں، کون سی پلانٹس ہے جس کے اندر یہ موجود ہوتا ہے۔ تو اب سب سے پہلے ہم اینیمل سورسز میں پڑھیں گے کہ اینیمل کے کون سے پارٹس کے اندر یہ موجود ہوتی ہے۔ تو اب یہ دیکھ لیں، یہ چکن لیور جو ہے، چکن مرغی کے لیے جسے ہم کہتے ہیں، اس کے اندر یہ موجود ہوتا ہے، جو اس کو کھا لیتا ہے تو مین دیٹ کہ اس کے اندر وٹامن اے موجود ہے اور وٹامن اے کی کمی پورا کر دیتا ہے۔ دوسرا جو ہے یہ کوڈ لیور آئل جو ہے، یہ ایک فش ہے، اس کا نام ہے کوڈ لیور۔ ان کے باڈی سے یہ آئل نکالتا ہے، اور پھر جو ہے نا ان سے مختلف ٹیبلٹس بھی تیار ہوتا ہے اور لوگ بھی اس کو یوز کرتا ہے۔ اس کے بعد انڈوں کے اندر، ایگز کے اندر وٹامن اے کی مقدار بہت موجود ہوتی ہے، ایک تو پروٹین ہے، دوسرا وٹامن اے کی مقدار بھی اس کے اندر زیادہ ہے۔ اس طرح بٹر کے اندر، مکھن کے اندر بھی یہ وٹامن اے کی مقدار موجود ہے، اور چیز، پنیر کے اندر بھی وٹامن اے کی مقدار موجود ہے۔ اسی طرح جو ہے یہ ملک کے اندر بھی وٹامن اے موجود ہے۔ اب دوسرا جو ہے پلانٹ سورسز جو ہے، یعنی کون سی پلانٹ ہے یا کون سی پارٹ ہے پلانٹ کے جس کے اندر وٹامن اے موجود ہے۔ تو سویٹ پوٹیٹو، آلو، جو میٹھا آلو ہے، یا جو مطلب عام آلو کے اندر بھی زیادہ ہوتی ہے، تو سب سے زیادہ جو ہے یہ سویٹ پوٹیٹو، سویٹ آلو کے اندر، میٹھا آلو کے اندر، یعنی آلو کے اندر یہ سب سے زیادہ وٹامن اے کی مقدار موجود ہے، جو ریٹنا کے لیے ہمارے جسم کے اندر ضروری ہے۔ دوسرا ریٹنا کے بعد ہمارے امیون سسٹم کے لیے بھی ضروری ہے، اسی طرح ہمارے اور جسم کے مختلف اور پارٹس کے لیے بھی ضروری ہے۔ ہم نیچے پڑھیں گے۔ اس طرح کیرٹس، گاجر کے اندر بھی وٹامن اے کی مقدار موجود ہے، اور اس طرح پمکنس اور سپائنچ کے اندر بھی، جسے ہم پالک ساگ یا گرین ویجیٹیبل کے اندر بھی یہ وٹامن اے کی مقدار موجود ہے۔ اب اس کا رول کیا ہے؟ یہ وٹامن اے ہمارے جسم کے اندر اس کا کام کیا ہے، کیا کام کرتا ہے، جو ہمارے جسم کے اندر اس فوڈ سے یا مختلف پروڈکٹ سے ہمارے جسم کے اندر جب آ جاتا ہے اور ہمارے جسم کے اندر کچھ ٹائم کے لیے جب یہ اسٹور ہوتی ہے، تو ہمارے جسم کے اندر وٹامن اے کیا کام کرتا ہے؟ تو سب سے پہلے جو ہے اٹ ہیلپس ٹو سی ان ڈم لائٹ۔ جب لائٹ کم ہو، تاریکی کے اندر، یا جب رات کے وقت آپ دیکھتے ہو تو رات کے وقت مختلف لوگوں کے جو سایہ آپ کو نظر ہوتا ہے یا جو سامنے سے گزرتا ہے، لائٹ کم بھی ہو لیکن پھر بھی یہ آپ کو دکھائی دیتا ہے۔ جس کے ریٹنا کے اندر، جس کے آنکھ کے اندر وٹامن اے کی کمی ہو تو پھر وہ رات کے وقت صحیح طریقے سے نہیں دیکھ سکتا۔ اسی طرح جو ہے اٹ از انوالو ان نارمل سیل ڈفرینشیشن۔ اب وٹامن اے کی وجہ سے ہمارے جسم کے اندر جو ہے مختلف سیلز ہے، ان کی ہم ڈفرینشیشن بھی کروا سکتے ہیں، یعنی ان کو ہم ایک دوسرے سے مختلف بھی کروا سکتے ہیں، ان کا فنکشن بھی ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اس طرح تیسرا جو ہے اٹ سپورٹ ریپروڈکٹیو پروسیس اینڈ بون گروتھ۔ یہ ہمارے جو ریپروڈکٹیو پروسیس جو ہے، ہمارے میل ریپروڈکٹیو
سسٹم جو ہے سپرم فارمیشن میں بہت کام کرتا ہے. اسی طرح فیمیل کے جو ریپروڈکٹیو 6 سیلز ہے، ریپروڈکٹیو پارٹ ہے جو اوریز، ان کے فارمیشن کے بھی کام کرتا ہے. اسی طرح جو ہے یہ بون گروتھ یعنی جو ہڈیاں جو ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، یا جو ہڈیاں بڑھ جاتا ہے تو ان کے سیلز کو بڑھنے میں مدد دیتا ہے، یعنی ان کی ہیلپ دیتا ہے، انرجی دیتا ہے. اور چوتھا جو ہے اٹ از اسینشیل فار باڈی امیون سسٹم، اور یہ ہمارے امیون سسٹم کے لیے، قوت مدافعت کے لیے بھی انتہائی ضروری ہوتی ہے. جو وائٹ بلڈ سیلز کو اسٹرانگ کر دیتا ہے، جو باہر سے کوئی بیکٹیریا آ جاتا ہے ان کو کل کرنے کا مدد دیتا ہے. اب جب ہمارے جسم کے اندر، جب یہ تو اس کا رولز ہے، اس کا کام کیا ہے جو ہمارے جسم کے اندر یہ موجود ہے، میٹابولک رولز. اب جب ڈیفیشنسی ہمارے جسم کے اندر، جب اس کی کمی آ جائے تو کون سی بیماری کاز کرتا ہے، یعنی کون سی علامات ہوں گے، کون سی بیماری کاز کرتا ہے. تو اب نمبر 1 جو ہے، جب وٹامن اے کی کمی آ جاتی ہے، ڈیفیشنسی کاز نائٹ بلائنڈنس. جب وٹامن اے کی کمی ہمارے جسم کے اندر آ جاتی ہے تو نائٹ بلائنڈنس یعنی ایک وہ بیماری ہے جو پھر ہم صحیح طریقے سے دن کے وقت نہیں دیکھ سکتے. تو یہ بھی ایک بیماری ہے جو ہمارے وٹامن اے کی کمی کی وجہ سے آ جاتی ہے. دوسرا جو ہے ڈیکریز امیون پاور آف دا باڈی. اس کی وجہ سے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ ہمارا امیون سسٹم جو ہے، قوت مدافعت جو ہے یہ کمزور کر دیتا ہے. مختلف پارٹس جو ہے بیکٹیریا کی وجہ سے یا اور ایسے کوئی ڈیزیز آ جائے تو اس کو افیکٹ کر دیتا ہے. تیسرا جو ہے ڈیفیشنسی آلسو کاز رف اینڈ ڈرائی ٹیکسچر آف اسکن. تو ایک تو ہمارا اسکن بھی ان سے خراب ہوتا ہے، کیونکہ اسکن کے اندر بھی وٹامنس اے کی مقدار موجود ہوتی ہے. جب وٹامنس اے کی کمی آ جائے تو ہمارے اسکن جو ہے یہ پڑ جاتی ہے اور ان سے بلیڈنگ سٹارٹ ہوتی ہے، یا جو ویسے خارش اس کے اوپر لگ جاتا ہے، یا داغے اس کے اوپر وہ نکلتا ہے جو دراڑے کہتے ہیں، جو بھی ہو، مین کہ یہ ہمارے خشک کر دیتا ہے، ہمارے اسکن ہر وقت خشک ہوتا ہے. تیسرا جو ہے وٹامن اے کی جب کمی ہوتی ہے تو مختلف قسم کے ہمارے اسکن کو وائرل انفیکشن بھی ہوتے ہیں. مختلف قسم کے وائرس پر اس پہ اٹیک کرتا ہے اور ان کو اس کے اوپر دانے نکل آتی ہے، جس طرح چکن پاکس ہے یا میزلس وغیرہ، جو یہ مختلف قسم کے وائرس ہے، میزلس اینڈ چکن پاکس، جو اس کے اوپر دانے نکل آتے ہیں اور پھر یہ سویل اپ ہوتی ہے.